کہا گیا, زرداری صاحب نے فون کیا شہباز صاحب کو, کہا میں نے اکیلے ملنا. شہباز صاحب نے انکار کر دیا اکیلے ملنے سے. انہوں نے کہا جی میں پوچھنا پڑے گا. انہوں نے پوچھا تو میاں صاحب نے کہا نال رہا انہوں نے جو حمزہ کو اور مریم کو. بہرحال ایک میٹنگ میں شہباز صاحب نے کہا زرداری صاحب اور بلاول صاحب ساتھ بیٹھے تھے, میں نے کہا 3 مہینے میں الیکشن کرائیں اور لازمی کرانے چاہیے. تو زرداری صاحب ایڈوکیٹ کرتے لمبا تھوڑا سا ٹائم. شہباز صاحب نے کہا 3 مہینے میں الیکشن. بلاول نے ایگری کیا. زرداری صاحب اٹھتے ہوئے کہتے ہیں کم از کم 6 مہینے تو ہوں گے, دیکھتے ہیں کیسے کام چلتا ہے. یعنی وہ 3 مہینے تک کھینچ کے پیپلز پارٹی کو لا رہے تھے, پیپلز پارٹی کھینچ کے لے کر جا رہی تھی کہ لمبا ٹائم ہو, فار ریزنز یو نو بیٹر. وہ بھی میرا خیال ہے ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں 1.5 سال پورا کریں گے. بلاول اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بس بھائی جلدی اصلاحات کریں, الیکشنز کی طرف. سو عمران خان آپ کو الیکشن 1.5 سال اس سال نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے؟ پہلے مجھے بریف دیں, میں اس کے بعد آپ کے پاس اگلے سوال کے ساتھ آتا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں چینج. دیکھیے آئی تھنک وہ لے رہے ہیں اورنج ریولوشن سے, ویلویٹ ریولوشن سے وہ انسپائر ہوئے ہیں عمران خان. بات یہ ہے کہ ریئلی میرا خیال اٹس اے میٹر آف ہو بلنکس فرسٹ. جتنا پریشر بنا, جتنا ایکس سروس مین سوسائٹی کا بنا, جتنا ریٹائرڈ کا بنا, اس کا انسٹیٹیوشن میں بڑا پریشر آیا. انہوں نے 2 چیزیں تو فورس کروائی عمران نے ابھی تک. انہوں نے چیف آف دی آرمی صاحب کو فورس کیا لاہور جائیں, 4-5 گھنٹے کا ایک انٹریکشن کریں. انہوں نے ایک پریشر فورس کیا ڈی جی آئی ایس پی آر پہ, جس میں شروع میں کہا گیا کہ ہر قسم کا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں, ہم جواب دیں گے, اور ہر قسم کا سوال پوچھا گیا, any question جواب دیا then says any question again. دیکھیں یہ ایک but that wasn't forced by عمران خان by the way. I don't think, I think وہ پریشر حکومت کو سوٹ کرتا تھا. اس پریشر کا لارجر سٹیبلٹی آ گئی ہے, اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے, ڈالر سٹیبل ہو گیا ہے, کوئی کنسپیریسی نہیں ہے, سازش نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو عمران خان کو کیوں سوٹ کرتا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اس پریشر میں کیا گیا تھا. نہیں, اس سے پہلے جو کافی دنوں سے جو چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ اور جو چیزیں ہو رہی تھیں, یہ اس کا جواب تھا. اور اس کے اندر پھر یہ بھی اس میں یہ بھی اناؤنس کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے اس کے آنے والے دنوں میں پھر 50-60 لوگ اٹھے بھی, پھر 50-60 لوگ اٹھے بھی جو ملک کی سالمیت کو خطرہ پہنچا رہے تھے, تو وہ بھی اٹھے. تو یہ بڑا, یہ جو 2-3 چیزیں بچ جانا, باقی خیر ہے, باقی سارے ٹھیک ہیں, سارا اسی کو اٹھا کے ہم کر دیں نہیں. سو آئی تھنک اتنا برش آف بھی نہیں آپ کر سکتے, ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی تھنک اس میں پوٹینشیل ہے آف بلوئنگ آؤٹ آف پروپورشن, اور کس حد تک ریاست اگنور کر سکتی ہے یہ اب میرا خیال ہے کراؤڈ آف سائز آف کراؤڈز پہ ڈیپینڈ کرے گا, اور ان کی اینیمیشن پہ کرے گا کتنا اینیمیٹڈ کراؤڈز ہیں, اور اگر کوئی حکومت مس ہینڈل کرتی ہے یا نہیں کرتی. رانا ثناء اللہ بیان بڑے سخت دیتے ہیں لیکن ہے سینسیبل آدمی. میرا نہیں خیال, آئی تھاٹ یعنی کہہ رہے ہو کہ لگ دے نہیں پر ہے سینسیبل. ہاں مطلب کہ وہ ٹھنڈا آدمی ہے. میرا خیال ہے کہ ہیل بی ویری کیئرفل, بڑے دھیان سے ڈیل کریں گے, بیکاز جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کوئی بھی مسائب جو ہوگا بڑے آرام سے بلو اپ کر سکتا ہے. Look at the لیکن الیکشن مجھے اس سال بڑے مشکل لگتے ہیں. ٹھیک, look at the politics of past 2 years. 2 سال کی سیاست دیکھیں, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی کا فارمولا اچھا لگے. ایسا کیا ہوا پچھلے سال میں جس میں آپ سوائے ایک اپوائنٹمنٹ کے جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑ جائے؟ ایڈی کیجول سوائے ایک اپوائنٹمنٹ. فواد چودھری نے, اچھا ٹھہر جائے, کتنی اس گورنمنٹ نے کتنی چینجز کی ہیں. فواد چودھری کا بیان کس پہ آیا, اس گورنمنٹ کو اگلا چیف اپوائنٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے. بھیا یہ 1-2 اپوائنٹمنٹس ہیں جو میٹر کرتی ہیں اس ملک میں. معاف کر, معاف کیا, میں ریفریز کر لوں. مگر that was the last nail in the what I meant was کہ for PMLN to come back in, وہ پارٹی جس کے بارے میں سب کا خیال تھا, رائٹ آف کر رہے تھے جب الیکشنز کے بعد کہ میاں صاحب ناقابل قبول, مریم نواز شریف صاحبہ ناقابل قبول, لیکن ضرورت پڑنے پہ ٹویٹر بھی خاموش ہوئے, مریم نواز بھی خاموش ہوئیں, انہوں نے فوج کے حق میں نعرے بھی مارنے شروع کر دیے. all it takes is if I take his line who blinks, کہ وہ ادھر دیکھتے ہیں کہ ادھر ان کو زیادہ پریشر کس چیز کا محسوس ہو رہا ہے. Do you think عمران خان can put enough pressure? دیکھیے میرے خیال میں آپ نے کہا نا وہ ایک اپوائنٹمنٹ کا اور سارے اچھل پڑے, وہ اس لیے کیونکہ وہ جو تھا نا وہ straw that broke the camel's back. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ اس محاورے میں بھی وہ جو آخری straw تھا وہ آخری straw تھا, اور بھی بہت straws تھے. تو یہ جو رپچر ہوا ہے یہ صرف ایک وجہ سے نہیں ہوا, وہ چل رہا تھا, ایک ڈسکمفرٹ تھا, ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی, ایک مس کمیونیکیشن تھی, فرسٹریشن بڑھ رہی تھی, لیکن کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں تھا تو وہ چل رہا تھا معاملہ. یہ جو تھا یہ ایک لائن کراس ہوئی, اس کے بعد وہ سارا کچھ جو پہلے سے بلڈ ہو رہا تھا وہ ریویو ہونا شروع ہوا. تو اس وقت تک
जेन्युइनली मेरा ख्याल है कि कोई प्लान नहीं था कि जी इतना बड़ा चेंज आना है. अब देखें वो जो मोमेंटम चल रहा था उसके नतीजे में एक बड़ी चीज हुई तो पूरा सिस्टम पलटा, और पलटने में भी आपको 2, 3, 4, 6 महीने लगे. अब अगर वो सिस्टम ने वापस घूमना है तो ये टाइटैनिक है, ये ऐसे नहीं घूमेगी. तो अगर हम समझ रहे हैं कि जी एकदम जो है खान साहब को बटन दबाएंगे, प्रेशर डालेंगे, 2 जलसे करेंगे और वो पूरा का पूरा चीज वापस हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा. इसको टाइम लगेगा. अगर खान साहब को सर लेकिन अब पिछले तो कितने महीने से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. एक सिचुएशन थी इमरान खान साहब की जो कि एक तरीके से हैंडल होनी थी, जिसमें घूमते हुए टाइम लगना था. आपको याद है पिछले 4 महीने से इस मुल्क में ये बातें 6 महीने से हो रही हैं कि अगर हुकूमत गिरानी है तो एक एमक्यूएम अगर हाथ खड़ा करके कह दे कि हम बाहर हैं, आई एम आउट, देयर गोज द गवर्नमेंट. अगर 2 तादी बाहर निकल जाए तो हुकूमत गई. आई थिंक दे प्लेड इट रियली वेल. अगर आप मुझे इजाजत दें, जिन स्ट्रॉज का जिक्र कर रहे हैं कि ये सिर्फ तकर्री का ये एक स्ट्रॉ नहीं था पिछले अक्टूबर. देखें तहरीक लबैक पाकिस्तान का इशू, भारत के साथ रवाबित और उनके साथ ट्रेड का इशू, ये सारे वो इशूज थे जिनके ऊपर इमरान खान साहब का वाज़े 180 डिग्री का फर्क था टू द बुज़दार, बिगेस्ट बुज़दार इशू एब्सोल्युटली, जिसके ऊपर खान साहब डटे हुए थे. इससे बड़े एहतसाब कि भाई सबको एक साथ दीवार पे ना लगाओ. बार बार उनको कहा जाता था कि ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ, मरियम, जरदारी सब लाइन बना के अंदर है. वो कहते थे बस ये बात नहीं करनी. शहबाज शरीफ, यू नो, ये आप सुन चुके हैं, आप मेरे साथ भी कुछ ऐसी मीटिंग में मौजूद. अच्छा चले, मैं ही थी, मैं अकेली थी उधर, एंड आई वाज जस्ट इमेजिनिंग यू. एनीवे, सो द पॉइंट इज कि ये ऐसी पोजीशनिंग थी इमरान खान साहब की चीजों के ऊपर जिधर वो लचक नहीं दिखाते थे, इनफ्लेक्सिबल थे. तो मुझे लगता है बस हो गई थी इस टाइप, फ्रैंकली मिलिट्री साहब उनकी बस हो गई थी. ऑप्शंस हमेशा मौजूद रहते हैं, उन ऑप्शंस पे काम होता रहता है. पीपल्स पार्टी के साथ एक डील और अंडरस्टैंडिंग काम सुनते रहे. उसके बाद प्री इलेक्शन 2018 अगर आपको याद हो, हुदैबिया पेपर मिल्स का केस हुआ था, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया गया था एट दैट टाइम. क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन थी, किसी को तो बचा के रखना है ना. आपको पता है हमारी सियासी डायनामिक्स इधर कैसी हैं. एक आ रहा होता है, रिवॉल्विंग डोर है, दूसरा वापस आ रहा होता है, उसको तैयार करके रिफ्रेश करके लेकर आना होता है. एंड इफ यू डू नॉट, आई मीन मेरा मतलब है कि ये हम पता नहीं डिबेट भी क्यों कर रहे हैं. हम सब तो विटनेस रहे हैं इस चीज के. प्लान बी कौन था? हु वाज द बिगेस्ट थ्रेट टू इमरान खान इन हिज लास्ट 6 months? इट वाज ओनली शहबाज शरीफ. ही कुड स्मेल द थ्रेट. उनको नजर आ रहा था क्या हो रहा है. आज केसेस के साथ क्या हो रहा है वो एक अलग डिबेट है, मगर मेरा मतलब है ये सिस्टम कहीं ना आगे बढ़ा है ना ये सिर्फ अगर 1 कदम आगे बढ़ता है 2 कदम पीछे जाता है, और आज भी हम वही विटनेस कर रहे हैं. देखिए ना, इसमें ये मेरे ख्याल में